کیا کبھی کسی نے آپ کا دل دکھایا یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کا دل ایسا ٹوٹ گیا ہو، آپ کا دل ایسا بکھر گیا ہو کہ آپ کا من چاہے اور آپ نے قسم اٹھا لی ہو کہ زندگی میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا؟ یا زندگی میں کبھی ایسا، اور مجھے لگتا ہے ایسا شاید ہوا ہوگا، تو آپ نے تو قسم کھا لی کہ میں زندگی میں کبھی اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آئیے آج ہم چل کر کے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ایسے رشتے کے بارے میں، جس رشتے کو آپ بہت عظیم سمجھتے ہوں، یا جس رشتے کو آپ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوں، یا جس رشتے پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہوں، ایسے رشتے میں جب درار آ جائے، جب وہ رشتہ ٹوٹنے لگے اور آپ قسم اٹھا لیں کہ میں زندگی میں کبھی اس رشتے کو قائم نہیں رکھوں گا، ایسے رشتے کو بنانے کے لیے اور ایسے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ آئیے آج میں آپ لوگوں کو وہی بتاتا ہوں۔ کھولتے ہیں 18واں پارہ، اور 18ویں پارے کی سورہ نور، جس سورہ نمبر 24، اس سورت کا نام سورہ نور ہے، اور اس کی آیت نمبر 22 ہم پڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ، آپ کو یاد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جب وہ حادثہ ہوا تھا کہ حضرت مستح ابن اساسہ سے کہ دماغ کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو جب ان کے دماغ کے اندر مستح ابن اساسہ کے دماغ کے اندر کوئی ایک بدگمانی پیدا ہوئی، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابوبکر کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نازل فرمائے، سورہ نور اور آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا کہ تم میں جو فضل والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے، میں آپ کو مفہومی ترجمہ اس کا کر کے بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا قسم نہیں کھانی چاہیے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوں، مساکین کی مدد کرتے ہوں، یا مہاجرین کی مدد کرتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی ناچاقی ہو جائے، کوئی دوری ہو جائے، کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، تو ان کی مدد سے ہاتھ روکنے کے لیے یا اس رشتے کو توڑنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم مت کھاؤ تم۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ حال چاہے جو کچھ ہو جائے، میں کبھی کسی مسکین کی، کبھی کسی فقیر کی، کبھی کسی مہاجر کی مدد کرنے سے اپنا ہاتھ نہیں رکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر کچھ ناچاقی ہو جائے، کچھ بدگمانی، بدظنیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ رشتے کے اندر ہوتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب دو برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو وہ کھڑکتے ضرور ہیں۔ تو جب برتن کھڑک جائیں اور ناچاقی ہو جائے، دل ٹوٹنے لگے، اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کو یاد کریں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور اللہ فرماتا ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، مسافہ کر لیں، گلے سے لگا لیں، سینے سے لگا لیں، کیونکہ میرے پیارے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ تھوڑی سی ہے، نہ جانے کب اس دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے۔ اگر انا سامنے آ جائے، اگر تکبر سامنے آ جائے، ضمیر سامنے آ جائے اور کہنے لگے کہ اس نے تو رشتے کو توڑنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے آگے والا فرمان اللہ تعالیٰ کا وہ یاد کر لینا۔ اللہ فرماتا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ فرماتا اس کا مفہومی ترجمہ کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے؟ مطلب کیا ہوا میرے پیارے؟ اس کا مطلب کھلا ہے اور واضح مطلب ہے۔ اللہ کا پیار تو دیکھیں اپنے بندے کے ساتھ، کتنا پیار ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا تو میرے بندے کو معاف کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے بندے سے تو ایک نافرمانی ہوئی ہے، ایک گناہ ہوا ہے، ایک خطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو اس سے رشتہ توڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے تو اس سے تعلقات ختم کر رہا ہے، اس سے مدد کو روک رہا ہے، اور تجھ سے تو نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ نماز بھی نہیں پڑھتا تو، روزے بھی نہیں رکھتا تو، جھوٹ سے نہیں بچتا تو، بدکاریوں سے نہیں بچتا تو، حرام کاریوں سے نہیں بچتا تو، اگر میں برا مان جاؤں، میں رشتہ توڑ دوں، میں ناطہ ختم کر دوں، میں تعلقات توڑ دوں، جو راشن میں تجھے بھیج رہا ہوں، جو روزی میں تجھے بھیج رہا ہوں، ہر روز صبح کو تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے لیے روزی مہیا ہو جاتی ہے، اگر میں اس کو روک لوں تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا تو اگر چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو بھی میرے بندے کو معاف کر دے اور رشتے کو قائم رکھ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ چاہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کو معاف کر دے،
تو اس کو بندے کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں سے اس کی گستاخیاں ہوئی ہیں وہ بھی ان کو معاف کر دے، اور بندہ یہ جتنے جلدی اپنی معافی کا طلبگار اللہ تعالیٰ سے بنے اتنے ہی جلدی اسے اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بات اور فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو معاف کر کے رشتے کو قائم رکھتا ہے، رشتے کو بنائے رکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے میرے ساتھ مل کر کے جائے گا۔ اب ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ خدا کی رحمتوں کے طلبگار نہیں ہیں؟ کیا آپ خدا کی بخشش کے طلبگار نہیں ہیں؟ کیا آپ خدا کے کرم کے طلبگار نہیں ہیں؟ میرا یقین ہے کہ ہر بندہ جو روئے زمین پر ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہے، اللہ کی بخششوں کا طلبگار ہے، اللہ کے کرم کا طلبگار ہے۔ تو بس اس کے لیے کچھ زیادہ بڑا کام نہیں کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دینا ہے، اس کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، اس کے لیے اگر بندہ کوئی غلطی کر دے تو اللہ کے بندے کو معاف کر دینا ہے۔ پھر خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا واللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے، بس ہو کوئی اس کی رحمت کی بارش میں بھیگنے والا۔